نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے متعلق ایک نازیبہ گفتگو کو سماعت کیجیے انشاءاللہ، پھر اس کی بات پر ہم تبصرہ اور گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ اہمی تو نہیں پھر مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ میں فضائل صحابہ میں کہ یہ جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف قدورت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا اور ایک دوسرے کے بارے میں اگر کوئی میل آ گیا غل تو نکال دے گا، لیکن ماموں کو نہیں معاف کیا، ان پہ قنوت نازلہ پڑی مولا علی نے، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ، اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں، مقتولین صفین، یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا، اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا۔ یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے، یہ دنیا میں ہی طے کر کے بیٹھے میں۔ جی تو ناظرین، یقیناً آپ نے سماعت کیا کہ یہ شخص میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں پہلی قسطوں میں کہ یہ شخص بے ادب بھانجا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دڑک ماموں کے لفظ سے یہ موسوم کرتا ہے۔ اب اس کی گفتگو کے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت اس نے بیان کی ہے کہ فلاں فلاں کو معاف نہیں کیا، بالخصوص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس نے جو کہا کہ مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ان پر بد دعا کی ہے اور قنوت نازلہ میں بد دعا کی ہے کہ اللہ فلاں فلاں اور اس کے شیعہ کو، اس کی گروہ کو تباہ و برباد کر۔ ایک تو اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس موقع پر یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے تباہ و برباد کا۔ پہلی تو اس کی غلطی یہ ہے، اس کا معنی عمومی طور پہ اللہ سنبھال لے یا روک لے، اس طرح کے معنی بنتے ہیں، تباہ و برباد کا معنی بنتا ہی نہیں ہے۔ دوسری گفتگو سیدنا عمر بن عاص صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے بھی کیونکہ اس نے اس روایت میں ذکر کیا ہے، ذرا میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جامع ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3844 ہے۔ عقبہ بن عامر راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسلم الناس و آمن عمرو بن العاص، کہ لوگ بظاہر ایمان لاتے ہیں لیکن عمر بن عاص میرا وہ صحابی ہے جو کامل الایمان ہے، یعنی ایسا ایمان لایا ہے کہ ایمان عمر بن عاص کی روح میں سرایت کر چکا ہے۔ آگے یہ روایت بھی سماعت کیجئے، مسند احمد کی روایت ہے، فرمائے نعم اہل البیت، کیسا اچھا گھرانہ ہے۔ کن کا گھرانہ؟ عبداللہ و ابو عبداللہ و ام عبداللہ، یہ عبداللہ سیدنا عمر بن عاص کے صاحبزادے ہیں۔ فرمائے کیسا اچھا گھرانہ ہے، کیسے اچھے لوگ ہیں۔ کون؟ عبداللہ، ابو عبداللہ عمر بن عاص، اور ام عبداللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کی والدہ، یعنی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ۔ تو یہ جامع ترمذی میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور مسند احمد میں رسول اکرم کا فرمان علی شان ہے، وہ عمر بن عاص جس میں یہ بدبخت مولا کائنات کا ایک ضعیف قول، ضعیف روایت پیش کر کے ان کی ذات پہ بد دعا کروا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے ذرا ہم اس سے آگے چلتے ہیں، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت اس نے بیان کی ہے، تو اس میں روایت کیا ہے کہ سئل علی عن قتل یوم الصفین، کہ حضرت علی سے صفین کے اندر قتل ہونے والے لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو حضرت مولا کائنات نے فرمائے قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، فرمائے ہمارے اور ان کے درمیان دونوں گروہ سے جو قتل ہوئے دونوں جنت میں ہیں۔ جی، آپ ایک طریقے سے مولا کائنات کے فرمان سے انہیں جنت میں بھی بھیج رہے ہیں،
اور ایک طرف سے مولا کائنات کی زبان اقدس سے ان پہ بد دعا بھی کرا رہے ہیں۔ اب تضاد کو آپ حل کیجئے، کیسا تضاد ہے یہ، کیسی گفتگو ہے یہ؟ جب مولا کائنات انہیں جنت میں بھیج رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میرے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں دونوں طرف سے جو قتل ہوئے ہیں دونوں جنتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ایمان و کفر کی نہیں تھی، کوئی حق و باطل کی جنگ کا معاملہ نہیں تھا، کوئی بدنیتی پہ مبنی جنگ نہیں تھی معاذ اللہ۔ اگر وہ ہوتی تو پھر وہ بخاری شریف کی حدیث کتاب الایمان 6875 اور کتاب الفتن بخاری شریف 7083 حدیث نمبر ہے، رسول اکرم کا فرمان اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان بظاہر تلواروں کے ساتھ اپنے ساتھ آمنے سامنے ہو جائیں، ایک دوسرے کو ماریں، قتل کریں، قاتل و مقتول دونوں جہنم میں ہیں۔ اور مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ جنتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اس حدیث کے مصداق بھی وہ صحابہ کرام نہیں ہیں معاذ اللہ۔ کیوں کہ یہاں جو کہا گیا قاتل و مقتول کا، ایک تو وہاں لڑائی ناحق تھی، اور یہاں جو قاتل و مقتول جہنم میں جا رہے ہیں وہ بدنیتی کا معاملہ ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اور جنگ یا جھگڑا ناحق ہو، جبکہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں جنگ کا معاملہ وہ کوئی معاذ اللہ حق و باطل کا نہیں تھا یا کفر و ایمان کی جنگ نہیں تھی، وہ بظاہر اجتہادی جنگ تھی، ہو گئی، اور اس میں اہل سنت کا تر امتیاز۔ اب اگلی روایت جو اس نے بیان کی ہے کہ یسیر الامر الی و الی معاویہ، بقیہ معاملہ میرا اور امیر معاویہ کا رہ جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھیں جی معاملہ بھی فیصلہ ہونا ہے، انہیں پہلا فیصلہ کر دیا، فیصلہ تو اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے مشائخ تو صدیوں سے کہہ رہے ہیں کہ مشاجرات صحابہ میں گفتگو ہی نہ کی جائے، کف لسان کریں، ان کے جھگڑوں کے درمیان کف لسان کریں۔ یہ تو تم نے حدیث عمار بن یاسر یا دو چار اور ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر جو معاشرے میں طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہے، صحابہ کرام کی ہستیوں کو ایک طرف ان پہ بد دعا کروا رہے ہو اور اگلی روایت سنا کر پھر انہیں جنت میں بھیج رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یقیناً یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اور روایت ذرا میں یہ جو بد دعا کی روایت ہے ذرا اس کے متعلق میں عرض کرنا چاہوں گا، مختصراً اہل علم سے مخفی نہیں، حضرت علی سے دو طرق سے یہ روایت موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، دو طرق سے۔ پہلا طریق ہے عبداللہ بن معقل، دوسرا طریق ہے عبد الرحمن بن معقل سے۔ اب پھر عبداللہ بن معقل سے روایت کرنے والے وہ تین راوی ہیں، ابو حسین عثمان بن عاصم، دوسرے راوی ہیں الحکم بن عتیبہ، تیسرے راوی ہیں سلمہ بن کوہیل۔ ان میں سے کسی شخص کی بھی روایت میں نام کا ذکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کسے کسے تباہ کر، کسے برباد کر، وہاں صرف قنوت نازلہ کا ذکر ہے، شخصیات کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ ذرا آئیے اب دوسرا طرق وہ ہے عبد الرحمن بن معقل سے، اور ان سے روایت جن لوگوں نے کی ہے اللہ اکبر، وہ سلمہ بن کوہیل، ابو الحسن عبید بن الحسن، حسین بن عبد الرحمن السلمی۔ اب ان میں سے جو ہیں حسین بن عبد الرحمن السلمی کے تین شاگرد، شریک بن عبداللہ، شعبہ بن حجاج اور حشیم بن بشیر، ان سارے روایتوں میں صرف حشیم بن بشیر راوی ہے جس کی روایت میں ناموں کا ذکر کیا گیا، بقیہ جتنے طرقیں ہیں کسی طرق کے اندر ناموں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے، اور اصول حدیث کے اعتبار سے ایک فرد کی روایت میں ناموں کا ذکر ہے، بقیہ یہی قنوت نازلہ ان تمام راویوں سے مروی ہے، کہیں بھی بھی شخصیات کا ذکر نہیں ہے، نہ امیر معاویہ، نہ عمرو بن عاص، نہ کسی کا ذکر ہے، صرف تنہا یہی حشیم بن بشیر ہے۔ اگر اصول حدیث میں جائیں تو اس کی روایت شاذ بنتی ہے، اور شاذ کا تعلق ضعیف سے ہوتا ہے۔ ضعیف روایت قابل استدلال نہیں ہوتی، اس سے عقیدے نہیں بنتے، اس سے نظریے نہیں بنتے۔ ضعیف روایت فقط مناقب اور فضائل میں بیان کی جاتی ہے۔ ضعیف روایت کا سہارا لے کر مولا کائنات کی طرف منسوب کر کے کہ معاذ اللہ وہ ان پہ بد دعائیں کرتے رہے، استغفر اللہ، تو یقیناً یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ ایک تو اب انہیں جنتی کہہ رہے ہیں، پھر ان پہ آپ یقیناً بد دعا بھی کرا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی جہالت ہے، یہ روایت قابل استدلال ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے اور صحابہ کرام کی سچی اللہ تعالی ہم سب کو محبت نصیب فرمائے۔